بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اسلام کی دعوت عام ہونے لگی اور آپ اپنے اسلام کی دعوت دینے کے لیے سرگرم ہو گئے، یعنی بڑی محنت سے آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو قریش کو خدشہ لاحق ہوا کہیں ان کا بزنس یعنی ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے چاچا ابو طالب کے پاس جا کے یہ سفارش کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روک دو اس بات سے کہ تمہارا جو بھتیجا ہے وہ اسلام کی دعوت لوگوں میں پھیلا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، اور وہ تمہارے بھی خدا ہیں، یعنی ابو طالب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھی خدا ہیں، تم بھی اسی دین پر ہو، تو کس طرح تم برداشت کر رہے ہو اور اپنے بھتیجے کو جو ہے دعوت دینے کی اجازت دے رہے ہو اسلام کی۔ تو اس پر ابو طالب نے ان کو نرم انداز سے سمجھایا اور انہیں بھیج دیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر لگے رہے، اسلام کی دعوت پھیلاتے رہے۔ اب قریش کے سامنے اور ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ حج کا موسم قریب آنے لگا۔ جب حج کا موسم قریب آنے لگا تو ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ جب لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک رسول ہے اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر لوگ ہو سکتا ہے ایمان بھی لائیں یا پورے دنیا میں ان کی بات پھیل جائے، تو اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو پورے قریش والے ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر اکٹھا ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے؟ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ کیا کہنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ ایک بات پر تم سب قائم رہنا، ورنہ ایسا ہوگا کہ ایک چیز کہتا ہے اور دوسرا چیز کہتا ہے، اس سے ایک دوسرے کی مخالفت ہو جائے گی، بلکہ ہم سب کو ایک رائے پہ قائم ہونا ہے۔ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ، ولید بن مغیرہ کہتا ہے نہیں میں سنتا ہوں، تم بتاؤ۔ تو سب ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کاہن کہیں گے۔ کاہن مطلب جو لوگوں کا ہاتھ دیکھ کر مستقبل بتاتے ہیں، جو ستاروں کو دیکھ کر جو ہے مستقبل بتاتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، اس کی باتیں کہانت سے ملتی نہیں ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا چلو ہم اسے شاعر کہتے ہیں، شاعر مطلب شعر و شاعری، پوئٹری لکھنے والے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ یہ شعر و شاعری بھی نہیں ہے، اس کا انداز ہی کچھ نرالا ہے، قرآن کا انداز ہی بڑا نرالا ہے۔ تو لوگوں نے کہا چلو ہم اسے پاگل کہتے ہیں، والعیاذ باللہ، کہ ہم انہیں پاگل کہتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ انہیں پاگل بھی نہیں کہا جا سکتا، ان کی کوئی حرکت پاگلوں سے ملتی ہی نہیں، بلکہ 40 سال تو ہم نے انہیں صادق اور امین کہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں چلو ہم انہیں جادوگر کہہ دیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ یہ جادوگری بھی نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جو لوگ رہتے ہیں وہ الگ رہتے ہیں، یہ جادوگر بھی نظر نہیں آتے۔ تو پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کیا کہنا چاہیے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے دیکھیے، وہ جو جس بات کی دعوت دیتے ہیں اس میں بڑی حلاوت ہے، بڑی مٹھاس ہے، یہ اپنے آپ کو کھینچ لیتی ہے، لوگوں کو جو ہے اپنے طرف کھینچ لیتی ہے، اور اس کی جڑ بھی بڑی مضبوط ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان جو ہے پھینکنے والی باتیں کر رہا ہے، بلکہ بہت مضبوط باتیں ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس بات پر قائم ہو سکتے ہیں کہ انہیں جادوگر کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جادو سے بھائی کو بھائی سے الگ کر رہا ہے۔ ایک بھائی جو ہے مسلمان ہے، ایک بھائی مشرک ہے، خاوند کو، شوہر کو بیوی سے دور کر رہا ہے۔ شوہر اگر مسلمان ہے تو بیوی مشرک ہے، بیوی مسلمان ہے تو شوہر مشرک ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم انہیں جادوگر تو کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کافر بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ماننے تیار نہیں۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، انہ فکر وقدر، کہ بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، برباد ہو جائے، غارت ہو جائے، کیسے اس نے انداز لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر برباد ہو جائے، کیسے اس نے اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی، غور و فکر کیا۔ ثم عبس و بصر، اپنا منہ ٹیڑھا کیا۔ ثم ادبر واستکبر، منہ موڑا اور تکبر کیا۔ یہ تکبر کی علامت تھی جس وجہ سے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا کہ یہ ایسا جادو ہے جو اثر کرتا ہے۔ ان هذا الا قول البشر،
بلکہ یہ ایک انسان کا کلام ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ نے کہا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں نازل فرمایا کہ اس نے ایسا کہا، وہ برباد ہو گیا، اور ولید بن مغیرہ بعد میں برباد بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جب لوگ حج کرنے آئے تو ہر راستے پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے وہ حاجی لوگ آئیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے آدمی ہیں اور وہ جو ہے جادو کر دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک انسان جو ہے رسالت اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پورے عالم میں جہاں جہاں سے لوگ آئے تھے وہاں پر یہ بات پھیل گئی کہ ایک نبی ہونے اور رسول ہونے کا دعویٰ مکے میں کر رہا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خود انہی لوگوں نے آگے کر دی۔ جو مشرکین جو روکنا چاہتے تھے، انہوں نے ہی اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں تک پہنچا دی۔ یہاں تک انشاءاللہ کافی کرتے ہیں۔ ان باتوں میں ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سب سے پہلے لوگوں نے کہا کہ ایک کاہن ہے۔ کاہن کون ہوتے ہیں؟ جو مستقبل کی خبر دیتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر، ستارے دیکھ کر۔ اسلام نے اس سے منع کر دیا، بلکہ کہا کہ جو ان باتوں پر ایمان لاتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا وہ شخص۔ یعنی جو شخص روڈ پہ بیٹھ کر اپنا مستقبل نہیں دیکھ سکتا، وہ دوسروں کا مستقبل کیا بتائے گا؟ دوسری چیز، جادوگر کہا گیا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ بعض لوگ مانتے ہی نہیں کہ جادو ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جادو کی حقیقت ہے، اور اللہ کی اذن سے جادو اثر بھی کر سکتا ہے، لیکن جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، بلکہ انسان اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے جادو کی وجہ سے۔ پاگل کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے کہ جو انسان پاگل رہتا ہے اس پہ شریعت مکلف نہیں ہے، وہ کسی بھی فرائض کا پابند نہیں ہے۔ شعر و شاعری کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اس حد تک جتنا جو ہے انسان اسلام کے دائرے میں رہ سکتا ہے، شرک سے دور رہ سکتا ہے، زیادہ بڑھاوا چڑھاوا سے دور رہ سکتا ہے، تو اس حد تک شعر و شاعری کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔